جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل قوم ہمیشہ سر فہرست رہی ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور اس کی شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی ایک قوم ہے۔ ناظرین گرامی، شیطان مسلمانوں کا نہ صرف ازلی دشمن ہے بلکہ اس نے عالمی انسانیت کو بہکانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے ہیں اور انہیں بے راہ روی پر ڈالنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے ہیں، جن میں سب سے خطرناک ترین حربہ جادو ٹونا تھا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ شیاطین اور کافروں کی جانب سے ایک کتاب تحریر کی گئی جس میں جادو کے طریقے درج تھے۔ اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے تخت یعنی ہیکل سلیمانی کے نیچے دفنا دیا، مگر ان کی وفات کے بعد جنہوں نے یہ کتاب نکال کر اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا اور انسانوں کو بھٹکایا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جسے ایلومیناتی تنظیم استعمال کرتی ہے اور اسی وجہ سے ایلومیناتی دنیا کی سب سے طاقتور تنظیم بن چکی ہے اور دنیا پر ایک دجالی شیطانی حکومت بنانے کی تیاری پرزور طریقے سے جاری ہے۔ دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیطان آپ علیہ السلام کی قوم کے پاس آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے اور انہوں نے جادو ٹونے کے زور پر ہی اتنی شاندار حکومت کی۔ نیز شیطان نے جنوں اور انسانوں کو طرح طرح کے بہکاوے دیے۔ اس نے انہیں جادو کے نئے نئے انداز سکھائے اور انہیں کتابی صورت میں بھی ترتیب دیا۔ شیطان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے جانے کے بعد کوئی شخص یہ علم سیکھ لے تو ویسے ہی شاندار حکومت کرے گا جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی۔ نتیجتاً بنی اسرائیل تورات اور زبور کو پس پشت ڈال کر اس جادوئی کتاب کو الہامی کتاب سمجھنے لگے۔ خواتین و حضرات، اب جادو سیکھنے اور سکھانے کا عمل تیز تر ہوتا گیا۔ وہ جو اہل شعور تھے، اہل ایمان تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اس خرافات سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آنے سے باز رہیں۔ لیکن شیطان کے پیروکاروں نے جواب دیا کہ بھلا اس علم کو غلط کیسے کہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا ہے، اور اسی علم کے زور پر تو وہ جن و انس اور چرند پرند پر اتنی شاندار حکومت کرتے تھے۔ ناظرین، ویسے تو شیاطین کی جانب سے ان خرافات کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہو ہی چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ نعوذ باللہ جن علم غیب کے مالک ہیں۔ چنانچہ یہ بات مشہور ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے شیاطین کی تمام تحریروں کو ضبط کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے ان تحریروں کو ضبط کرنے کے بعد اپنے عظیم الشان تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ ان تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا جو شیطان کا ساتھی اسے حاصل کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے قریب آتا، وہ حکم ربی سے جل کر راکھ ہو جاتا۔ ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو جنوں کو علم میں غیب کا جاننے والا مانے گا اور جادو پر عمل کرے گا یا پھر جادو ٹونا سیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ واجب القتل ہے۔ ناظرین، اسی اثناء میں دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ شیاطین کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ اب انہیں کھل کر آزادی مل گئی تھی اور انہوں نے بغیر خوف کہ وہ پلندہ جو جادو سے متعلق ان کے تخت کے نیچے دفن تھا اسے نکال کر یہ مشہور کر دیا کہ یہ جادو کا علم ہمارا نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، اور اسی کے زور پر وہ ہواؤں کو تسخیر کرتے، جنوں کو تابع رکھتے اور پرندوں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور یوں ناظرین، شیاطین نے جادو کے برحق ہونے کا جواز پیدا کر لیا۔ ناظرین گرامی، ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور سورۃ سبا کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک سونٹا ہوتا تھا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا تھا۔
خواتین و حضرات، شیطان کے نظریات کو اس لیے بھی تقویت ملی کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص آصف، جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسم اعظم کا علم تھا، وہ تمام لکھے ہوئے صحائف بھی اسی تخت کے نیچے رکھا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ تعلیمات حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آ رہی ہیں، یعنی کہ وہ تمام تر اسلامک جو تعلیمات تھیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے فراہم کردہ ہیں۔ اب ایسے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو جنہوں نے یہ کتاب نکال کر اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا اور انسانوں کو بھٹکانا شروع کر دیا۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو ایلومیناتی تنظیم استعمال کرتی ہے، اور اب دنیا میں ایلومیناتی تنظیم ایک طاقتور تنظیم بن چکی ہے۔ پوری دنیا پر ایک دجالی شیطانی حکومت بنانے کی منصوبہ بندی پرزور طریقے سے شروع ہے۔ ان کا مقصد اس دنیا پر پوری طرح سے تسلط حاصل کرنا ہے، اور اپنے اس مقصد کے لیے وہ ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، اس سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد ایک اربن نامی شخص نے رکھی، اور یہ شخص شیطان کو خدا مانتا تھا، اور شیطان کو ہی اس سیکرٹ سوسائٹی کا منبع سمجھا جاتا تھا، اور اس کو مقدس کتابوں میں شیطان قرار دیا گیا، جبکہ حقیقی خدا ان کے لیے یہی ہے، کیونکہ یہ کتاب ان کے لوسیفر کا ایک عظیم ورثہ ہے، اس لیے اس پر انہی کا حق ہے۔ ناظرین گرامی، یہ لوگ معاشرے میں خود کو سب سے قابل اور ابتر سمجھتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی 2 بار تباہی کے نتیجے میں جب پہلی بار بخت نصر اور دوسری بار ٹائٹس نے اس پر حملہ کیا تو ہیکل سلیمانی زمین بوس ہو گیا، اور وہ کتابیں بھی وہیں پر ہی دفن تھیں، لیکن وہاں سے شیطان نے ان کتابوں کو نکال لیا، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا پر حکومت کرنے کا حق صرف انہی کا ہے، لہٰذا نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ہر وقت دنیا میں سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ ایک تحقیق کے مطابق یہ کتاب آج بھی شیطان کے پجاریوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ کتاب پڑھ کر انسان نعوذ باللہ خدا جیسا بن سکتا ہے، اور ناظرین گرامی، شیطان نے قسم کھائی تھی کہ جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے، اسے بھی وہ ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ چنانچہ شیطان نے بنی آدم کے لیے اپنا جال مختلف عنوانوں سے پھیلا رکھا ہے، اور حقیقت میں اصل دجال بھی یہی ہے کہ لوگ جسے روحانیت سمجھ کر اپنا لیں وہ اصل میں شیطانیت ہو۔ انسانوں کی کثیر تعداد آج اسی فتنہ دجال میں پھنس کر شیطان کی اس قسم کو پورا کر رہی ہے، مگر ایسا کرتے ہوئے انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ دجال کا کمال ہی یہی ہے کہ لوگ اسے روحانیت ہی سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ناظرین، روح ایک پاکیزہ چیز ہے جو کہ انسان کا تعلق غیر اللہ سے توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر روح ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے، کیونکہ ہر انسان کی روح اسی عہد کی گواہ ہے جو اس نے ازل میں اپنے رب کے سامنے کیا ہے۔ لہٰذا دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور دجال کی فتنوں سے بچائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔